بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا نبیوں کو بھی ان کی غلطی پر سزا دی جاتی تھی اللہ کی طرف سے جیسے کہ انسانوں کو دی جاتی ہے؟ شاید۔ تو پھر ٹھیک ہے، آج میں آپ کو ایک ایسے نبی کا واقعہ سناؤں گی جنہیں ان کی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن تک رکھا۔ اینڈ کین یو امیجن کہ وہ مچھلی اتنی بڑی ہے کہ اگر وہ سمندر میں ایک دفعہ اپنا منہ کھول کر بند کرے تو جتنا مواد اس کے اندر جاتا ہے وہ زمین پر موجود کسی بس کے برابر ہوگا۔ اس نبی نے ایسی کون سی غلطی کی تھی؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ہم بگننگ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کے والد کا نام متا تھا اور آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کا ایک نام ذنون یعنی مچھلی والے اور ایک صاحب الحوت بھی تھا۔ آپ کو ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی طرف مبعوث فرمایا تھا جس کا نام نینیوہ تھا۔ سورۃ الصافات آیت 139 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک یونس رسولوں میں سے تھے، انہیں 1,00,000 سے زائد لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ وہ سب کے سب کفر پہ تھے، گناہ کرتے، اللہ کی پرستش نہ کرتے۔ یونس علیہ السلام نے انہیں سال ہر سال اللہ کی طرف موڑنے کی کوششیں کی لیکن وہ کفر پر ڈٹے رہے۔ پھر انہوں نے سیدنا یونس علیہ السلام پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے، انہیں دھمکیاں دیں، ان کی راہیں دشوار کی گئیں۔ بہرحال آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب سے آگاہ کر دیا جیسا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا۔ چونکہ آپ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے اپنی زندگی کے کئی سال صرف کیے تھے لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا تھا، یہی وجہ تھی کہ عذاب الہی کے بارے میں اطلاع دے کر وہ غصے کی حالت میں بستی سے نکل گئے، جبکہ اللہ کی طرف سے آپ کو بستی سے باہر جانے کا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا۔ سورہ انبیاء آیت 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، اور وہ سمندر کی طرف چل دیے۔ انہی دنوں عذاب الہی کی کچھ علامات نینیوہ بستی پر ظاہر ہونا شروع ہوئی، لیکن یہ متعین دن سے پہلے تھیں۔ اس بستی کی طرف ایک سیاہ بادل نے بڑھنا شروع کیا جس کے اندر آگ کے شعلے دکھائی دیتے تھے۔ وہاں پر موجود تمام لوگ گھبرا گئے، وہ خوفزدہ ہو گئے، خوف و ہراس ان پر طاری ہو گیا کیونکہ انہوں نے پہلے بھی عذاب الہی کے کچھ واقعات سنے ہوئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اتفاق کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام سچے نبی تھے اور وہ سب ایمان لے آئے۔ وہ سب رونے لگے، گر گرانے لگے، اللہ کے حضور بخشش کی طلب شروع کر دی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرما دیا اور عذاب کو ان سے دور لے گئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت 98 میں فرماتے ہیں، چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ہوتا سوائے یونس کی قوم کے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم تھی جس کا ایک ایک فرد ایمان لے آیا تھا، اگرچہ باقی نبیوں کی قوموں میں سے کچھ لوگ ایمان لاتے اور کچھ لوگ کفر پر ڈٹے رہتے۔ دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام کو کچھ معلوم نہ تھا کہ ان کی بستی کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ تو غصے کی حالت میں بستی چھوڑ کر سمندر کی طرف نکل گئے تھے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ صافات آیت 140 میں فرماتے ہیں، اور جب وہ بھاگ کر بھری کشتی پر پہنچے، کشتی روانہ ہوئی، سمندر کی لہریں اونچی سے اونچی ہوتی چلے گئیں، محسوس ہوتا تھا بس ابھی غرق ہو گئے۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا تاکہ کشتی کا بوجھ ضرورت کے مطابق کم ہو سکے، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ پھر لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ لوگوں کو سمندر میں پھینکا جائے۔ اس مقصد کے لیے قرہ اندازی کی گئی۔ جب پہلی دفعہ قرہ اندازی کی گئی تو پرچی پر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگوں نے کہا یہ تو خاصے نیک دکھائی دیتے ہیں، ان کی وجہ سے بلا مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوبارہ قرہ اندازی کی گئی تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تیسری دفعہ پھر کرنے سے حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا تو پھر لوگوں کو مجبوراً انہیں سمندر میں گرانا پڑا۔ اللہ تعالیٰ سورہ صافات آیت 141 میں فرماتے ہیں، پھر قرہ اندازی ہوئی اور یہ مغلوب ہو گئے،
लोगों ने इन्हें पकड़कर समंदर में गिरा दिया और फिर इन्हें मछली ने निगल लिया। हुदूद बड़ी मछली को कहते हैं। अल्लाह के हुक्म से उस मछली ने ना इन्हें खाया और ना ही इन्हें नुकसान पहुंचाया, सिर्फ इन्हें निगला। आपको समंदर में गिरने से पहले ही अपनी गलती का एहसास हो गया था। आपने मछली के पेट में जाने के बाद तौबा शुरू कर दी। कुछ रवायतों के मुताबिक आप मछली के पेट में 3 दिन रहे, कुछ के मुताबिक 7 दिन और कुछ के मुताबिक 40 दिन तक रहे। अल्लाह ताला सूरह निसा आयत 87 में फरमाते हैं, आखिरकार वो अंधेरे के अंदर से पुकार उठे कि इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से हो गया। इन्हीं कलिमात के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इस मुसीबत से आज़ाद किया। मछली समंदर के ऊपर आई और किनारे तक पहुंची। वहां आपको उगलकर चले गई। आप उधर ही लेटे रहे क्योंकि आप बहुत कमज़ोर हो चुके थे। आपकी जिल्द बहुत नाजुक हो चुकी थी। फिर अल्लाह के हुक्म से आपके करीब ही एक बेलदार दरख्त उगा। उस कद्दू की बेल ने आपको ढांप लिया। फिर अल्लाह के हुक्म से हर रोज़ आपके करीब एक पहाड़ी बकरी आती जो आपके मुंह के ऊपर अपनी टांगें खोलकर खड़ी हो जाती। फिर आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उससे दूध पीते। रफ्ता रफ्ता आप तंदुरुस्त हो गए। फिर अल्लाह ने आपको आपकी कौम से मिलवा दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम वो वाहिद कौम थी जिसका एक एक फ़र्द ईमान ले आया था। अल्लाह ताला ने इस वाक़ये के ज़रिए से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा दिया था कि हदायत देते हुए कभी भी उकताना नहीं। एक आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप किसी को हदायत नहीं दे सकते, अल्लाह जिसे चाहता है हदायत देता है। मैंने इस वाक़ये से ये सबक सीखा है कि कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। आपने इस वाक़ये से कौन सा सबक सीखा है?